اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر میں میں ایک چھوٹی سی چیز کہنے والا ہوں۔ ایک انڈیا میں ہوا 3 دن پہلے 86 سالہ خاتون کا ریپ ہوا۔ پاکستان میں موٹر وے پر ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ پیٹرول ختم ہونے کی وجہ سے انتظار کر رہی تھی کہ کوئی مدد کو آئے گا۔ اگین دے آر ناٹ کمپیریبل۔ وہاں پہ غیر مسلم نے کام کیا، وہ تو پہلے ہی گمراہ تھا۔ آپ کلمہ گو لوگوں نے کیا حرکت کی، ایک بہن مدد مانگ رہی تھی۔ یہ بہن رسول اللہ کی امت کی بیٹی ہے، رسول اللہ کی بیٹی ہے، ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں روحانی طور سے، امہات المومنین ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان کی بیویاں۔ اس کے بچوں کے سامنے اس بیچاری کی عزت لوٹ لی۔ خدا ان مردودوں لعنتیوں کو وہ سزا دے جس کے وہ مستحق ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ کیا گیا اس کے ساتھ۔ اس کے بعد دکھ کی بات کہ کسی سیاسی رہنما نے اس پر کوئی سٹینڈ نہیں لیا۔ وزیر اعظم صاحب ابھی تک خاموش ہیں، 2 دن ہو گئے ہیں، 3 دن کوئی نہیں بول رہا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ آپ مدینہ کی ریاست کیا کہ آپ نے مولانا طارق جمیل اور بڑے بڑوں کو امپریس کیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں بس یہ ٹھیک ہو گیا۔ بھائی منافق بھی مدینہ کا نام لیتے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا میرے بزرگ ہیں، آپ خدا کے لیے خان صاحب کے کان کھینچیں، آپ کا ان پہ بڑا اثر ہے، آپ کو ستارہ امتیاز ملا ہے، ان کے کان کھینچو کہ کہاں بیٹھے ہو تم۔ ایسے موقع پر تمہیں سب سے پہلے آگے آنا چاہیے کہ لٹکا دو ان ظالموں کو، پکڑو۔ آپ چپ کر کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں بنی گالہ میں۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ اور یہ اس کا حل ایک ہی ہے، وہی جو انڈیا میں مسلم علماء نے جب ریپ بہت زیادہ ہوا تھا تو کہا تھا پھانسیاں لگاؤ، مسلمانوں نے کہا تھا۔ آج بھی میں وہی کہوں گا جو ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا 80s میں، یہ وقار زکا نے اس پہ بیان دیا، یار ہیٹس آف ٹو وقار زکا۔ ایک لبرل آدمی نے یہ بات کی، and I'm quoting وقار زکا ہیئر، اس نے کہا 80s میں ضیاء الحق دور میں وقار زکا صاحب نے ایک پھانسی کا سنا تھا گینگ ریپ کے اوپر، ایک، اور پھر 10 سال میں دوبارہ گینگ ریپ نہیں ہوا۔ پبلک ایگزیکیوشن ہونی چاہیے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ زنا کی جو سزائیں ہیں اس پہ پبلکلی سزا ہو اور کوئی رحم نہیں کھانا ان کے اوپر۔ آپ نے سورہ نور پڑھ لیں، آپ سورہ نور، یہ نور ہے، یہ اس سے گمراہی، برائی، اندھیرا چھٹ جائے گا۔ ایک کو لٹکا دیں گے سب ڈر کے بیٹھ جائیں گے، پھر کوئی دوسری بچی زینب نہیں ہوگی، کوئی دوسری بچی آصفہ نہیں ہوگی، سب کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، چاہے وہ بیٹیاں ہوں، مائیں ہوں، سب کی عزتیں محفوظ ہوں گی۔ ایک دفعہ دو تو صحیح۔ پھر آپ کے ہی سیاستدان، یہ فواد چودھری پیپلز پارٹی کے، یہ بلاول اور یہ شیریں مزاری، یہ ظالم کہتے ہیں ہمارا امیج خراب ہوگا۔ آپ ویسٹ میں نہیں رہتے۔ ویسٹ میں نا جب کوئی پکڑا جاتا ہے نا ایسا کام کرتے ہوئے، جو اس کے ساتھ پھر ہوتا ہے نا، اس کی ساری زندگی وہ برباد کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس سے اچھا تھا میں مر جاتا۔ یا تو آپ وہ سزائیں دیں نا، آپ تو وہ بھی نہیں دیتے، آپ شرعی سزا ایک بھی نہیں دینا چاہتے، اور آپ امیج کو روتے ہیں۔ عربوں سے سبق سیکھیں، ان کے پاؤں بھی چاٹتے ہیں یہ ان کے ویسٹرنرز کے، اور اپنی شرعی سزائیں بھی دیتے ہیں۔ وہاں دیکھ لیں کرائم، میں اس چیز کا گواہ ہوں، عرب ملکوں میں گیا ہوں، یقین مانیں وہاں کوئی جرم کا سوچتا بھی نہیں ہے۔ آپ وہ رو رہے ہیں پچھلے دنوں وہ اس کے ناچنے پر، ایکٹریس کے، وہ ریحانہ ایکٹریس، مجھے ان کے نام پتہ ہیں، کہیں گے کہ اس کو کیسے پتہ ہے، وہ گئی تھی وائٹ ماسک پہ ابوظہبی میں، صرف فوٹو شوٹ کرایا تھا، وہ باجی پوری اس نے کالے لباس دوپٹہ شپٹہ لیا ہوا تھا، اس کی طرح نہیں تھی، اس مسلمان سے بہتر تھی وہ، اس کو لائف ٹائم کے لیے انہوں نے بین کر دیا اور فائن بھی کیا۔ کسی ویسٹرن کنٹری کو جرت نہیں ہوئی ان کو کہنے کی کہ ایسا کیوں کیا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کو ہم سے مدد چاہیے، جو تیل شیل چاہیے وہ ملے گا، ہمیں ہمارے لوگوں کو کیسے چلانا ہے ہمیں تنگ نہ کریں۔ بھائی سلام ہے ان کو، کم از کم انہوں نے امن عامہ تو قائم کیا ہوا نا۔ آپ لوگ تو ڈوب مریں، منافق ہپوکریٹ لوگ ہیں، جھوٹے ہیں، سارے دین کے دشمن ہیں، بالکل یہ دین کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ اور وہ سارے علماء جو اس وقت چپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل اور یہ لوگ، یہ سب گونگے شیطان ہیں اگر یہ نہیں بولتے۔ ان کو بولنا چاہیے، اس پہ لا میکنگ کروانی چاہیے۔ دس از دا تھنگ، ادروائز لوگ ہاتھ اٹھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وارننگ دی تھی کہ تم سے پہلے جب بڑے لوگ کوئی برا کام کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اس لیے پہلی قوم میں تباہ ہوئی۔ صحیح بخاری کا پڑھ لیں، کہا میری بیٹی فاطمہ بھی اگر جرم کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے انصاف، یہ عدل دکھائیں نا آپ ریاست مدینہ کر کے بیٹھے ہیں، خدا کا خوف کریں، اس عورت کو انصاف دلوائیں، ورنہ آپ کا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ آپ پہ اور بارشیں آئیں گی، اور زلزلے آئیں گے، اور اللہ کے عذاب آئے گا، زمین اوپر سے نیچے سے قہر برسے گا آپ پہ۔ یو ڈیزرو دیٹ۔ غیر مسلم تو پہلے یار غیر مسلم تھا، اس کی سزا کم ہے، آپ کی زیادہ ہے کہ اوے تم تو کلمہ پڑھتے تھے منافق، تم نے تو اسلام کے نام پہ ملک لیا تھا، تمہیں میں سزا دوں گا۔ ایسے سزا نہیں ہے، پھر بچ جائیں۔ تو بھائی ٹو وقار زکا، بیوٹیفل،
میرے بھائی وقار میں آپ کے ساتھ ہوں اس کے اوپر. آپ نے 2-3 منٹ کا جو بیان دیا ہے آئی ایم فلی ود یو. آپ نے کہا کہ میں وہاں جاؤں گا پروٹیسٹ کروں گا. یس دس از دا وے ٹو گو. لیگل طریقے سے آپ پروٹیسٹ کریں. میرا بھی پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں کہ ایسے ظالموں کو سزا ملنی چاہیے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اگر نہیں ملتی تو اس کا عذاب پوری قوم پر پڑ سکتا ہے, اور یہ سیاستدانوں پر تو پڑے گا ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں ڈسکریج کیا تھا کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے حکومت. روتے تھے ابو بکر عمر جیسے لوگ, عثمان و علی, یہ روتے تھے. کوئی ان میں سے حکومت کا لالچی نہیں تھا. خلفائے راشدین دیکھیں آپ, پھٹے ہوئے کپڑوں میں اگلے ہوتے تھے مگر عوام سکون سے سوتی تھی. سبحان اللہ. فتنوں کے دور میں بھی میں کسی کو جرت نہیں تھی کسی عورت کا ریپ کرے. اور اسلامی شریعت میں شیعوں میں بھی سنیوں میں بھی دونوں میں فتوے موجود ہیں بڑے بڑے علماء کے کہ ہاں جی جب جرم بہت فساد کی لیول تک جاتا ہے وہ پھر زنا سے بڑھ جاتا ہے, اس کی سزا سخت سے سخت دی جا سکتی ہے. جج کو پورا اختیار ہے. پبلک ایگزیکیوشن ہونی چاہیے. عبرت بنائیں آپ, پھر دیکھیں کس کو جرت ہوگی کسی عورت کی عزت پہ حملہ کرنے کی. یہ سزائیں بھی دیں. اور ایک ضروری کام, ماحول تھوڑا سا آپ صحیح کریں. یہ جو آپ ٹی وی پہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں نا, اس سے بھی آپ ایک آگ لگائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حفاظت میں رکھے, جان و مال, دین, ایمان سب کی حفاظت فرمائے. یہ نبیوں کی تعلیمات کا یہ نچوڑ ہے کہ دین کی حفاظت, ایمان کی حفاظت, جان کی حفاظت, اس کے لیے تعلیم, تربیت, ماحول یہ سب مہیا کر کے گئے انبیاء اور نمونے قائم کیے. اللہ مجھے آپ کو نمونہ قائم کرنے کی توفیق دے. ہماری جان و مال, دین اور ایمان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے, اور ہماری بہنوں بیٹیوں کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کی حفاظت کرے.